تذکرہ سنیے گا ان کا دل بیدار کے ساتھ، آتا ہے ذکر جن کا اکثر شہ ابرار کے ساتھ، اور صرف زینب کا وہ خطبہ سرے بازار نہ تھا، رو حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ، اور بیڑیاں پیاس سفر اور نقاہت صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، اور ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، اور ایک کمسن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، ایک کمسن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ، اور یہ بجا تو ہی ہدف تھا سرے مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ، اور مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، اور ایک سکینہ کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، یا اس طرح کہ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ، اور کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا خاک چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، اور آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خواں ہے نصیب، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، میری روحانی استاد، آپ سب کی پسندیدہ اسکالر، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر شہادت پر، مستورات کربلا کے عزم و ثبات پر، ان کی استقامت پر اپنے گرا قدر خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم یا بارع الکرم۔ دعا گو ہوں شرکائے محفل کے لیے، منتظمین کے لیے، ناظرین و سامعین کے لیے، اور جو حاضرین موجود ہیں ان سب کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت اور سچا پیار عطا فرمائے، ایسی محبت جو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری زندگی، ہمارے احوال اور ہمارے انجام کو بدل ڈالے۔ بے شک سیرت امام حسین علیہ السلام، ان کی یاد، ان کا ذکر اور اس پر عمل کرنے کا عزم کر لینا، اس سوچ کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور عمل کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حمد و ثنا ہے علیم و خبیر، رحمان و رحیم، سمیع و بصیر کی۔ درود و سلام ہو روشنی اور خیر کے مرکز نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر، آپ کے عاشقوں پر۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو محرم الاحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الاحرام حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا تھا۔ عاشورہ کا روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا۔ نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 11 میں سے کسی ایک دن کا ساتھ ملا لیا کرو۔ آپ غور کریں، گویا اہل محبت سے کہا کہ 2 دن روزہ رکھا کرو تو شاید تمہیں بھوک اور پیاس، کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس دلا جائے۔ تو بے شک محرم الاحرام میں بڑے واقعات ہوئے، اس کی حرمت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت پہلے سے تھی، مگر 60 ہجری کے بعد سے
محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو غم حسین کا موسم شروع ہو جاتا ہے. محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ذکر حسین کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ مہینہ محبت اہل بیت کا مہینہ ہو گیا. یہ مہینہ ذکر حسین کا مہینہ ہو گیا. یہ مہینہ کسی کی ایسی یاد کا مہینہ ہو گیا کہ اہل ایمان دلوں میں ایک بار پھر ایمان کی تازگی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ناظرین محترم، صدیاں بیت گئیں مگر سلطان کربلا نے، پیکر رضا نے، امت کے ناخدا نے، لالے بے بہا نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے کہ آج تک ان کی یاد تازہ ہے. کیونکہ سلطان کربلا اور اہل بیت اطہار کی اس کربلا میں قربانیاں رمز توحید ہے، عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کا پیام ہے. شہادت امام حسین در حقیقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مقام حسین در حقیقت مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر حسین در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں حسین، ابن رسول ہیں حسین، جزو رسول ہیں حسین، جگر گوشہ بطول ہیں حسین. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو کیا بیان کریں، کہیں بل احیاء ان کی زبان بتاتی ہے. حسین زندہ ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ کی زبان بتاتی ہے کہ حسین زندہ ہیں. بے شک یستبشرون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حسین زندہ ہیں. حسین دلوں میں زندہ ہیں، ذکر میں زندہ ہیں، مجالس میں زندہ ہیں، فکر میں زندہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دوش مبارک پر سواری کی. بے شک غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. غور کیجئے گا، غم حسین میں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. یہ جو آنکھوں سے آنسو کا بہنا ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں بیٹھے ہیں. جبریل امی پیغام لے کر آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ جبریل امی پیغام لائے ہیں کہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا وجود گرد میں اٹا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پر بھی گرد ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتل حسین سے آ رہا ہوں. اے ام سلمہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں نے دیکھا جو نبی رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مٹی عطا کی تھی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون میں بدل چکی تھی. اور آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو ساری ازواج مطہرات اس وقت تک وفات پا چکی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی اسی لیے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت صرف وہی حیات ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ شورى کی جس سے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو بتائیے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، میں نے تمہیں اللہ سے ملایا، میں نے تم تک دین پہنچایا، قرآن کا پیغام دیا، وحی الہی تم تک پہنچائی، نماز روزہ سکھایا، یہ سب چیزیں تمہیں دی میں نے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لیکن میں کسی چیز پر تم سے کسی اجر کی بات نہیں کرتا. إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر ایک بات وہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں کی محبت، میرے قرابت داروں کی
مودت، میرے اہل بیت سے محبت، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ جب تک ان کو دامن پکڑے رکھو گے کامیاب و کامران رہو گے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ ذی الحج کا مہینہ ہے مگر شہر مکہ سے بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کل 145 نفوس ہیں جو کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ راستے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ سفر دین کو بچانے کا سفر ہے، حفاظت دین کے لیے نکلے ہیں امام حسین علیہ السلام، اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے جاتے ہیں، 4 محرم الحرام کو شمر پہنچتا ہے، 22,000 کا لشکر تیروں، تلواروں اور نیزوں سے لیس کربلا کے میدان میں صف آراہ ہو جاتا ہے۔ 7 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا۔ تصور میں لائیں کہ وہ دن جب بھوکے اور پیاسے اہل بیت اطہار ایک طرف ہیں اور دوسری طرف وہ یزیدی لشکر ہے جن کی تلواریں اہل بیت کے خون کی پیاسی ہیں۔ 10 محرم الحرام کے دن کا آغاز ہوتا ہے علی اکبر کی اذان سے، فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام صف آراہ یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں، اور آپ کا وہ بے مثل خطبہ ایک طرف آپ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اور نبی کا نواسہ موجود ہے؟ اے لوگو، تم نے خود مجھے دعوت دی، آپ نے وہ خطوط پیش کیے، مگر یزیدیوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ فقط ایک حر کو توفیق اور سعادت عطا ہوئی کہ وہ یزیدیوں کا لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ ایک ایک کر کے رفقا شہید ہوتے چلے گئے، اور جب رفقا شہید ہوتے چلے گئے تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے۔ اون و محمد تلواریں سجائے آتے ہیں اجازت لینے، اور پھر ان کے لاشوں کو امام حسین علیہ السلام خود اٹھا کر لاتے ہیں۔ علی اصغر کے حلق پر تیر چلتا ہے، خون اچھل جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار سکینہ کی پیاس کو دیکھتے ہوئے مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتے ہیں فرات سے، مگر ظالموں نے ایک ہاتھ پر وار کیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، منہ میں مشکیزے کو پکڑا کہ کسی طرح سکینہ کی پیاس بجھ جائے، مگر ظالموں نے تیر چلایا تو وہ مشکیزہ بھی گر گیا، عباس علمدار گر گئے، گویا امام حسین علیہ السلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایسے میں علی اکبر سامنے آتے ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آکے امام حسین علیہ السلام سے مقتل میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی پھپھو زینب سے اجازت طلب کرو۔ پھپھو زینب ایک طرف علی اکبر کو دیکھتی ہے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی طرف، زباں کو یارہ نہیں ہے اجازت دینے کا۔ وہ جمع مقتل گاہ میں اترتے ہیں، فقط واحد وہ ہے جو ایک بار پلٹ کر آتے ہیں خیموں کی طرف، اور امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ پیاس لگی ہے بابا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی سوکھی زباں ان کے لبوں پر رکھ دیتے ہیں، علی اکبر واپس پلٹتے اور پھر امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر کو اٹھا کر لانا پڑتا۔ تصور میں لائیے، اے اہل ایمان، اے اہل محبت، کسی کے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے تو 10 لوگ سہارا دے رہے ہوتے، یہاں تو نواسے رسول ہیں اور 71 لاشیں ہیں جنہیں اٹھا کے ایک ایک کر کے امام عالی مقام خیموں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا
کہ جب چشم فلک حیرت سے دیکھتی ہے نواسہ رسول دوشے مبارک کے سوار امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں، سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، دیکھا تو ننھی سکینہ نے ٹانگوں کو پکڑا ہوا، اسے خبر ہے کہ جو گیا وہ واپس پلٹ کر نہ آیا۔ حضرت زینب آگے بڑھتی ہے، حضرت سکینہ کو سنبھالتی ہے، چشم فلک حیرت سے دیکھ رہی ہے، 22,000 تیروں، 22,000 تلواروں اور نیزوں کا رخ کس طرف ہے؟ حضور کے لاڈلے حسین کی طرف۔ حفیظ جالندری کہتے ہیں یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ امام حسین علیہ السلام 113 تیروں کے وار کو سہتے، 33 بار تلواروں کے وار کو سہا، 34 بار نیزوں نے نشانے پر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدس چھلنی ہو گیا، وقت آ گیا کہ دوش مبارک کا وہ سوار اپنی عبادت اور بندگی کو نقطہ کمال تک لے جائے، ذوالجناح سے نیچے اترے اور تپتی ریت پر سجدے میں سر رکھ دیا، یہ وہ سر جو کبھی یزید کے آگے نہ جھکا، فقط اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے بھی خم تھا آج بھی خم ہے کہ بے شک جو جس حال میں فوت ہوتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ میرے حسین کی عبادت کا کمال ہے کہ بے شک وہ آج بھی سجدے میں ہیں، وہ آج بھی حالت بندگی میں ہیں۔ آپ کے سر انور کو کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا گیا، جسد اقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا کہ بے شک تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، یہ وفا کی تصویر ہے، یہ حریت کی تفسیر ہے، یہ مصطفیٰ کا شبیر ہے، لوگوں یہ دوش مبارک کا سوار حسین ہے حسین ہے حسین ہے، جس نے سخاوت کو کمال پر پہنچا دیا۔ لوگ مال و زر دیتے ہوئے بھی رک جاتے ہیں، حسین نے تو بھانجے بھتیجے اور بیٹے تک اللہ کی راہ میں وار دیے۔ یہ شجاعت ہے حسین کی کہ اکیلے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو آج تک اور قیامت تک ہر مظلوم ہر ایک ظالم کے سامنے حق کے لیے کھڑا ہونے والا بے شک حسین کے اسوہ پہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں سے باطل کا کفر کا شیاطین کا خاتمہ ہو جائے اور ہم اس راہ پر چلیں جو حسینیت کی راہ ہے، جو وفا کی راہ ہے، جو توحید کی راہ ہے، جو دین کی راہ ہے۔ بہت شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔